معروف صحافی نجم سیٹھی نے انکشاف کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح سے شکست سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی حکمت عملی یہ ہے کہ پرتشدد طریقوں سے اپنی برطرفی کی مزاحمت کی جائے اور فوج کو ایک بار پھر سیاست میں گھسیٹا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے دن اسلام آباد کے ڈی چوک پر قبضہ کرنے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے اور تحریک انصاف کے منحرفین کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی یوتھیا بریگیڈ کو بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں اگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنے اراکین کو اکٹھا کر لیا تو تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اس انتظار میں ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تاکہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے یوم حساب ٹال دیں۔ ہفت روزہ فرائیڈے ٹائمز کے لیے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی لکھتے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم کا تعین کرنے کے لیے نمبروں کا کھیل بالآخر شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس 155 ووٹ ہیں جبکہ اس کے اتحادیوں کی 24 نشستیں ہیں۔ اس طرح حکومت کو کل ملا کر 179 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ مشترکہ حزب اختلاف کے پاس 162 ووٹ ہیں۔ اگر کم از کم 10 اراکین حکومت سے حزب اختلاف میں چلے جاتے ہیں تو اسے 172 کا جادوئی نمبر حاصل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی عمران خان گھر چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے کتنے اور کہاں تک امکانات موجود ہیں۔ بقول نجم سیٹھی، حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے کم از کم 20 اراکین اسمبلی پہلے ہی رائے شماری کے دن فلور کراس کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسطی یا شمالی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ یا سندھ یا جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنے کے امکانات کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر اس دعوے میں نصف سچائی بھی ہوئی تو مارکے والے دن میدان حزب اختلاف کے ہاتھ رہے گا۔ حکومت کے اتحادیوں میں ق لیگ کے 5، MQM کے 7 اور BAP کے 5، GDA کے 3، آزاد اراکین کے 2، شیخ رشید 1 اور GWP کا بھی 1 ووٹ شامل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حزب اختلاف نے تحریک انصاف کے اراکین کو توڑ کر اپنی گنتی پوری کر لی تو وہ خسارے میں رہیں گے، لہٰذا وہ سب اس حکومت کی شاخوں سے پرواز کرنے اور اگلی جماعت میں نشستیں حاصل کرنے کے لیے شرائط پر گفت و شنید کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوا تو حزب اختلاف 200 سے زائد ووٹوں کی زبردست اکثریت سے عمران خان کا تختہ الٹ سکتی ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے عمران خان 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور اپنے غرور اور تکبر کی کڑوی گولی نگل کر ترغیبات کے ذریعے اتحادیوں کا ساتھ رکھنے کی تک و دو میں ہیں، لیکن ان کی اصل توجہ اپنے ساتھیوں کو حزب اختلاف کے جانے سے روکنے پر ہے۔ ان کی جانب سے یہ تاثر قائم کرنا مقصود ہے کہ ان کا یہ پایہ مضبوط ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے، اس لیے ان کے حامی دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کے ساتھ ہی رہیں۔ عمران خان کی حکمت عملی رائے شماری کے دن اپنے اراکین قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکنا ہے، اور اگر وہ ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حزب اختلاف کے ساتھ مل کر ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر ان کی تحریک انصاف کی رکنیت ختم کر کے ان کے ووٹ کینسل کر دیں، لیکن آئینی طور پر وہ انہیں اپنے خلاف ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے۔ اگر طے شدہ طریقہ کار کے مطابق چلایا جائے تو نااہلی کے عمل میں 4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق اس معاملے میں 1 ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور 3 ماہ سپریم کورٹ میں اپیلوں میں صرف ہوں گے، لیکن اسپیکر آئینی طریقہ کار ایک طرف رکھ کر عمران خان کو پچھلے قدموں پر جاتے ہوئے لڑنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ لیکن بقول نجم سیٹھی، حزب اختلاف یہ جانتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اسی وقت اتحادیوں سے مذاکرات کر رہی ہے، کیونکہ انہیں اسپیکر حزب اختلاف کے ساتھ اتحاد کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن ووٹنگ کا دن ہنگامہ خیز اور گمبھیر ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ خاص طور پر وزیر اعظم کی بڑھتی ہوئی فرسٹریشن کو دیکھتے ہوئے یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتا دیا کہ وہ اب عمران کی حمایت نہیں کر رہی اور وہ غیر جانبدار ہے، لیکن اگر عمران خان بچ جاتے ہیں تو اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ پر الزام عائد کرے گی کہ اس نے آخری لمحات میں اتحادیوں کو خان کے ساتھ جڑے رہنے کا اشارہ دے کر حکومت کی ڈوبتی نبضیں بحال کر دیں۔ لیکن اگر عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائیں گے کہ اس نے کچھ حقیقی یا فرضی وجوہات کی بنا پر ان کے خلاف سازش کی۔ لیکن نجم سیٹھی کے خیال میں کھیل ختم نہیں ہوتا جب تک حتمی سیٹیں نہیں بچ جاتی۔ اگر عمران خان کو ہٹا بھی دیا جائے تو حزب اختلاف کو اگلے مرحلے کے لیے مل کر طریقہ کار طے کرنا ہوگا۔
اسلام آباد میں اگلی حکومت کون بنائے گا، یہ کب تک چلے گی، انتخابات، احتساب اور بجٹ قوانین میں کن اصلاحات کی ضرورت ہوگی، مختلف صوبائی اسمبلیوں کی قسمت کا کیا فیصلہ کیا جائے گا، ان کی سربراہی کون کرے گا اور یہ کب تحلیل ہوں گی۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اتحادیوں جیسا کہ ق لیگ، MQM، GWD، BAP وغیرہ کی مستقبل کی بندوبست میں کیا جگہ ہوگی؟ اگر ایسے تیکھے سوالات کا جلد جواب نہ تلاش کیا گیا تو تمام کاوش رائے جانے کا اندیشہ موجود ہے، کیونکہ ایسا ہوا تو پھر اسٹیبلشمنٹ قدم آگے بڑھا کر ان معاملات کا حل نکالے گی جس میں ہر کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ بقول اسد عمر، عمران خان اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے دوران ووٹنگ کے دن اسلام آباد کے ڈی چوک پر قبضہ کرنے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے اور تحریک انصاف کے منحرفین کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی یوتھیا بریگیڈ کو بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے رضاکاروں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں JUI کے اراکین اسمبلی کو پولیس کے ہاتھوں ہراساں، اغوا یا گرفتار ہونے سے بچائیں۔ تاہم حکومت نے 10 مارچ کی رات اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت سے اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز میں ایک گرینڈ آپریشن کیا اور مولانا کی رضاکار فورس کے اراکین سمیت 2 اسمبلی ممبران کو گرفتار کر لیا۔ اس صورتحال میں اگر PPP کے جیالوں اور PMLN کے متوالوں کو میدان میں اترنے کے لیے اکسایا جاتا ہے تو پرتشدد جھڑپوں کی نوبت آ جائے گی۔ دوسری جانب اسپیکر اسد قیصر اس انتظار میں ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تاکہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے یوم حساب ٹال دیں۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی دھمکیاں بھی خوب ہیں۔ گزشتہ نومبر سے جب اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان تناؤ پیدا ہوا اور جب یہ بیانیہ تقویت پانے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش میں ہے، عمران خان نے اپنی روانگی کی حکمت عملی طے کر لی تھی۔ یہ مزاحمت کے 5 ستونوں پر مبنی ہے۔ ایک، حزب اختلاف کو چوروں اور لٹیروں کے گروہ کے طور پر ہدف تنقید بنانا جاری رکھیں کہ شور مچاتے رہیں کہ وہ حکومت میں کسی جگہ کے حقدار نہیں ہیں، ان کی ذاتی توہین کر کے اکسائیں، امریکہ مخالف، مغرب مخالف، بھارت مخالف جذبات کا مقبول عام بیانیہ عرضہ کریں، چاہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مفادات کو شدید ذک پہنچائے، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ انہیں ہٹانے کے لیے عالمی سازش کی گئی۔ تیسرا، آرمی چیف کو برطرف کرنے اور اپنے آدمی کو مقرر کرنے کے اپنے ایٹمی آپشن سے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دیں۔ چوتھا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہدایت کریں کہ وہ اپوزیشن کی طرف سے انہیں پارلیمنٹ میں معزول کرنے کی کسی بھی کوشش میں رکاوٹ ڈالیں، قطع نظر اس کے کہ ایسا کرنا غیر قانونی ہو۔ پانچویں یہ کہ آئینی طریقوں سے حکومت کو ہٹانے میں جسمانی اور پرتشدد رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو متحرک کریں۔ مختصر یہ کہ عمران خان کی حکمت عملی یہ ہے کہ پرتشدد طریقوں سے برطرفی کی مزاحمت کی جائے اور فوج کو ایک بار پھر مداخلت پسند سیاست میں گھسیٹ لیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر عمران خان حکومت نہیں ہوگی تو ان کی متبادل ترجیح ملک میں سیاسی افراتفری پھیلانا ہے۔ کچھ لوگ اس جنونی سوچ کا موازنہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہتھ کنڈوں سے کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔